انسان کے علاوہ ہر مخلوق اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ انڈے سے نکلے، پیٹ سے نکلے، درخت سے نکلے، دانے سے نکلے، گٹھلی سے نکلے، ہر مخلوق جاندار ہو، نباتات ہوں، اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور اپنا علم ساتھ ہی لے کر آتے ہیں۔ انہیں سکھاتا کوئی نہیں ہے۔ آم کی گٹھلی سے کیا نکلنا ہے، گٹھلی کو پتہ ہے مجھے کیا نکالنا ہے، پھل کیسا بنانا ہے، ذائقہ کیسا بنانا ہے، خوشبو کیسی بنانی ہے، آج تک اس کے خلاف کبھی نہیں ہوا، نہ آئندہ ہوگا۔ حقیر مخلوق ہے چیونٹی، اس کا انڈا کتنا چھوٹا ہوگا، اس سے نکلنے والی چیونٹی 1 سینٹی میٹر سے زیادہ دیکھ نہیں سکتی، وہ کیسے راستہ بناتی ہے، لائن کیسے بناتی ہے، غلہ ڈھونڈنے کیسے جاتی ہے، ایک شہد کے قطرے پر ہزاروں چیونٹیاں ایک دم کھنچ کے کیسے آ جاتی ہیں۔ 10 کروڑ چیونٹیوں کا نروس سسٹم نکال کے وزن کیا جائے، 20 کروڑ چیونٹیوں کا نروس سسٹم نکال کے اس کا وزن کیا جائے تو 10 گرام بنتا ہے، 10 گرام۔ تو ایک چیونٹی کا وزن کتنا ہے، کون اس کو سکھاتا ہے؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اسے رب سکھاتا ہے۔ تو یہ ساری مخلوق میں یہ اللہ نے علم ضروری بلکہ ان کی ذات تک علم کامل بے خطا علم ڈال دیا ہے۔ اب شیر کو ڈنڈے مار مار کے گھاس نہیں کھلا سکتے، مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ اب بکری کو ڈنڈے مار مار کے پلاؤ نہیں کھلا سکتے، قورمہ نہیں کھلا سکتے، بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی۔ اس کے اندر ایک علم ہے جس میں خطا کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو چند مثالیں دی۔ انسان علم باہر سے لیتا ہے، اور چونکہ یہ امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، میرا آپ کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، کان دیے، دل دماغ دیا، پرکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، لیکن ہمارا علم اللہ نے باہر رکھا ہے۔ ہم یہاں بچہ پیدا ہو، اسے انگلینڈ بھیج دیں تو وہ انگلش بولے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا پنجابی کیا ہے، سرائکی کیا ہے، پشتو کیا ہے۔ اور ہمارے بچے کو کسی سے ملنے نہ دیں تو وہ گونگا ہوگا، گونگا ہوگا۔ اب کوے کو کسی سے نہ ملنے دیں، وہ اپنا گانا آپ کو گا کے سنائے گا، وہ کہاں مک ہی نہیں سکتی، وہ اندر سے وہ علم لے کر آیا ہے۔ اب گدھے کو کسی سے نہ ملنے دیں، ایسا گانا سنائے گا ساز ہی توڑ دے گا۔ تو یہ اللہ کا علم ہے جو مخلوق کو عطا ہے۔ بلبل وہ نغمے میں ہو، کوئل اپنے کوک میں ہو، شیر اپنی دھاڑ میں ہو، ہاتھی اپنی چنگھاڑ میں ہو، اور کتا اپنے غرانے میں ہو، ان کو کہیں سے اپنی بولیاں سیکھنی نہیں پڑتی، یہ اندر سے لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ اب انسان کے بچے کو ڈال دیں، کوئی اسے نہ ملے تو وہ گونگا ہو، نہ وہ سننے، اس پہ پھر اس کچھ عرصے کے بعد اس کے سننے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی، دیکھنے کی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو انسان سب کچھ باہر سے لیتا ہے۔ ہمارے بارے میں ایک آیت ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ انسان ہے۔ انسان کے علاوہ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کا اسے راستہ سکھایا، اسے اس کا راستہ بتایا۔ انسان کے علاوہ ہر مخلوق غلط بھی لے لیتی ہے، صحیح بھی لے لیتی ہے۔ انسان کے علاوہ ہر مخلوق صرف صحیح لیتی ہے، غلط نہیں لیتی، لے ہی نہیں سکتا۔ انسان غلط بھی لیتا ہے، صحیح بھی لیتا ہے۔ انسان اپنی اندر سے کفر بھی نکالتا ہے، ایمان بھی نکالتا ہے، اس زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، ان نظروں کو بے حیا بھی کر دیتا ہے اور جھکا کے حیادار بھی کر لیتا ہے۔ وہ شربت بھی پیتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، وہ رشوت بھی لیتا ہے اور وہ حلال بھی کماتا ہے، وہ بدکاری بھی کرتا ہے اور نکاح بھی کرتا ہے، وہ ظلم بھی کرتا ہے اور انصاف بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے، پتھر کے آگے بھی جھکتا ہے اور اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، ہزاروں خداؤں کو مانتا ہے، کبھی وہ گائے کی پوجا کرتا ہے، کبھی صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ آپ کو ساری دنیا میں نمونے نظر آئیں گے ہر طرح، چونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔
علم باہر ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میرے بندے دو تار تیرے اندر میں نے لگا دیے ہیں. تیرے اندر برائی کا تار بھی ہے اور تیرے اندر اچھائی کا تار بھی ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. اب تیری مرضی ہے مجھ پہ ایمان لا. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اب تیری مرضی ہے مجھے چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا جا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. میں نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے. اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ شکر گزاری کا راستہ ہے، آگے اللہ تیرے استقبال میں ہے. یہ کفر ناشکری کا راستہ ہے، آگے جہنم استقبال میں ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اور اتنا واضح کر کے کفر اور اسلام کو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو دو ٹیلوں سے تشبیہ دی. نجد ٹیلے کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دونوں ٹیلے دکھا دیے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ. آنکھیں آ گئی، وَلِسَانٍ زبان بھی آ گئی، وَشَفَتَيْنِ اور ہونٹ بھی آ گئے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اور تمہیں دونوں راستے بھی بتا دیے. یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے. چلے گا تو، تیرے پاؤں میں رکاوٹ نہیں آئے گی. حلال کما رکاوٹ کوئی نہیں، حرام کما رکاوٹ کوئی نہیں. رشوت کی روٹی کڑوی نہیں ہوگی. حلال کی روٹی میں شہد نہیں بھر جائے گا. خون پسینے کی کمائی میں کوئی مٹھاس نہیں آئے گی اور چوری کے مال میں کوئی کڑواہٹ نہیں آئے گی. لیکن پیچھے ایک نظام چل رہا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے. ایک ایسا رب اس سارے نظام کو دیکھ رہا ہے. لا تاخذہ سنہ، جو اونگتا نہیں، ولا نوم، جو سوتا نہیں. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. سواء منکم من اسر القول، کوئی آہستہ بولے، ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، وہ دونوں کو سن لیتا ہے. ومستخف باللیل، کوئی رات کے اندھیرے میں کوئی چلے اور کرے. وسارب بالنہار، کوئی دن کے اجالے میں چلے اور کرے. تو وہ ایک ایسی ذات ہے جس کی نظر نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے. احاط بصرہ بجمیع المرئیات. اور اس کی ایک مثال دی ہے. ہاں کیا خوبصورت کہ تیرے رب کی وہ آنکھ ہے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کا احاطہ کیا ہوا ہے، نظر میں رکھا ہوا ہے. اور اس کی مثال کیا دی ہے؟ فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ. سبحان اللہ. تب تیرا رب جانتے ہو کیسا دیکھتا ہے؟ اندھیری رات ہو، ایک اندھیرا، کالا پہاڑ ہو، دوسرا اندھیرا، کالا پتھر ہو، تیسرا اندھیرا، کالی چونٹی ہو، چوتھا اندھیرا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تیرا رب کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر، کالی چونٹی کو دیکھ رہا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہہ رہا. اللہ کہہ رہا ہے کہ چونٹی کے حقیر ٹانگوں سے کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر، کالی ٹانگوں سے جو ایک ہلکی سی لکیر پڑی ہوئی ہے اور پڑتی چلی جا رہی ہے، اور ایسی کروڑوں چونٹیاں رینگ رہی ہیں. تیرا رب اپنے عرش پر اس لگنے والی لکیر کو بھی دیکھتا ہے، اس پڑنے والی لکیر کو بھی دیکھتا ہے. تو طارق جمیل کو کیسے نہیں دیکھے؟ جو ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ زینب کے کو نہیں دیکھے گا جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، جو بازار میں جا رہی ہے. یہ میرے رب کی طاقتور نظر، پیچھے ایک اللہ ہے. میں ابھی آ رہا تھا تو ایک ہمارے یہ ٹورزم کے چیئرمین ہیں، وہ گئے ہوئے تھے کوریا. ان کا فون آیا، میں نے فون کیا، آ گئے تھے. کہنے کہ میں یہاں آیا، لوگ بڑے انوسینٹ ہیں، اگر یہاں اسلام کی دعوت چلے. میں نے ایک کو دعوت دی کہ تم یہ دیکھ رہے ہو پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ سبزہ، یہ سب کس نے بنایا؟ کہنے لگا کس نے بنایا؟ میں نے کہا یہ گاڈ نے بنایا. کہنے لگا تو گاڈ کو کس نے بنایا؟ تو کہا پھر مجھے اس کا جواب نہیں آیا. تو مجھے آپ کا خیال آیا آپ ہوتے تو کوئی اس کا کوئی جواب ہوتا. میں نے کہا اس کا جواب تو گاڈ کے اندر موجود ہے. لفظ گاڈ اس ہستی پر بولا جاتا ہے جسے کسی نے نہ بنایا. لفظ کی وجہ یہ ہے، لفظ کے اندر یہ معنی ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اسے گاڈ کہتے ہیں انگلش میں، اسے اللہ کہتے ہیں عربی میں، اسے خدا کہتے ہیں فارسی میں، اسے یزداں کہتے ہیں فارسی میں، اسے بھگوان کہتے ہیں ہندی میں. جسے کسی نے نہ بنایا ہو وہ اللہ ہے.
باقی یہ جتنے الفاظ ہیں یہ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں بنتے، اس لیے میں عام طور پہ اپنے بیانوں میں کہتا ہوں ہمارے بر صغیر میں لفظ اللہ کے لیے خدا استعمال ہوتا، خدا 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 خدا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، لہٰذا خدا کی بجائے اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، کہو اللہ۔ آسمان تک نور پھیل گیا ہے، آسمان نہیں عرشوں تک نور پھیل گیا ہے۔ وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو اس کا نام ہے اللہ، جس نے سب کچھ بنایا اس کا نام ہے اللہ، جس نے کسی چیز کو اٹھایا، جس نے کسی چیز کو بچھایا، کسی کو بہایا، کسی کو گاڑ دیا، کسی کو اڑا دیا، کسی کو دبا دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو پرواز دے دی، کسی کو پستی دے دی، کسی کو بلندی دے دی، اس کا نام ہے اللہ۔ میرے عزیزو، ہمارے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان، ویسے تو ہم دو ہستیوں کے احسان نہ گن سکتے ہیں، نہ گنے جائیں گے، چاہے قیامت تک نہیں، یہ ریت کے ذروں کے برابر عمر لے لیں اور ہم ان دونوں ہستیوں کے احسان گننا چاہیں، نہیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے، لیکن پہل کی جا سکتی، پہل، سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے عظیم احسان اس کائنات کے انسانوں پر، بلکہ کل کائنات پر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم پر ہوا، وہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا اور اللہ کا صحیح پتہ بتایا، کیونکہ ہر مذہب وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو نظریات بدل جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن یہود نے عزیر ابن اللہ، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن قالت النصارى المسیح ابن اللہ، لیکن نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرک کی جڑیں کاٹ کر اور ایک اللہ کو 3 آیات 4 آیات میں اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اسے اللہ کہتے ہیں۔ میرے حبیب نے بتائیے، یہ اس کے پیچھے کو واقعہ ہے۔ قریش آ کر کہنے لگے انصب لنا ربک، انصب لنا ربک، اپنے رب کا کوئی عطا پتہ بتاؤ، کوئی پیڑھی بتاؤ، کوئی نسب بتاؤ۔ تو ہمارے نبی کے فرمانے سے پہلے جبریل اترا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی پہچان ہے، یہ آپ کے رب کا تعارف ہے، کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، انہیں بتاؤ وہ اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ احد، واحد کسے کہیں؟ جس کا شریک کوئی نہ ہو۔ احد کسے کہیں؟ جس جیسا کوئی نہ ہو۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لم یولد، کسی کا بیٹا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی زمین آسمان میں تیرے اللہ جیسا، تیرے اللہ کا مثل؟ الفرد لا ند لہ، العلی لا سمیہ لہ، الظہیر لا غنی لہ، الصمد القاہر بلا معین، المدبر بلا مشیر۔ میرے نبی کی دعا سنو اپنے رب کی تعریف میں، صبح شام صبح شام میرے نبی اپنے رب کی یوں تعریف فرماتے تھے۔ سارے انسانوں کی تعریف کٹھی کریں اللہ کے بارے میں تو میرے نبی کی حمد و ثنا اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ چند الفاظ میں سمندر آ جاتے تھے، چند الفاظ، ہم تو عربی نہیں جانتے نا، ہماری بدقسمتی ہے، یعنی کوئی لمبے چوڑے الفاظ نہیں ہیں۔ میرے نبی کی تو 23 برس کی زندگی تھی، کوئی کتابیں نہیں ہیں، الکلمات، جن کو ایک مثال سے واقعہ سناتا ہوں۔ طفیل بن عامر دوسی آئے، ان سے مکے والوں نے کہا ایک جادوگر ہے، جو اس کی سنتا ہے نا اسی کا ہو جاتا ہے، لہذا اس کی بات نہ سننا۔ طفیل کہتے ہیں میں ڈر کے نا میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال دی کہ میں سننی کوئی نہیں، کہ تو میرے اوپر جادو نہ چل جائے۔ طواف کر رہا ہے اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، چہرے پر نظر پڑی
تو کشش پیدا ہوئی، کہنے لگا یہ کون؟ تو قریش نے کہا ہوا وہی تھا جادوگر جڑا تم سے دس ہے کہ اچھا کہ میں نے پھر دیکھا تو مجھے خیال آیا میں اتنا بڑا سردار آدمی ہوں اور اتنی بڑی قوم کو میں لیڈ کرتا ہوں اور شعر و شاعری